السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین، بہت دنوں سے انٹرنیٹ پر حضرت عطار دامت برکاتہم عالیہ اور دعوت اسلامی کے بارے میں بہت سارے اعتراضات جو علماء کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کے بہت سارے جوابات علماء کرام نے بھی دیے ہیں۔ گو کہ ہم غیر عالم ہیں، یہ اعتراضات اور ان پر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا حق تو نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں، لیکن چونکہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور یہ فقیر خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی فیض لیتا ہے، تو کچھ چیزیں میں نے روحانی طور پر دیکھی کہ جو اپنے ناظرین سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ عز و جل میں آج مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں جو مقام ہے حضرت الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کا، وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی عالم دین یا کوئی پیر ولی اللہ کب ہے، یا اس کو ولی اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کی ولایت کا ثبوت کیا ہے۔ تو میں آپ کو بہت سادہ انداز میں یہ انشاءاللہ یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہ لکھی ہیں۔ دیکھیں، خود فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ الحمد شریف میں کہ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ صراط مستقیم تو ہم نے علماء کرام سے جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، جو اولیاء کرام کا راستہ ہے وہ راستہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی ایک تصوف کی روح سے بھی ایک تشریح ہے، اور وہ یہ ہے جو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صراط مستقیم بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 50,000 سال کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، کوئی اولیاء کرام ہیں، کوئی فرشتے ہیں، کوئی بھی ہے اللہ تک پہنچتا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک جو راستہ ہے، اس راستے کی جو وسعت ہے وہ 50,000 سال کا راستہ ہے۔ ابھی وہ 50,000 سال کا راستہ جو ہے، اس کے لیے اولیاء کرام نے اس تاکہ لوگ 50,000 سال کا راستہ سن کر بدگمان نہ ہو جائیں یا محنت ہی کرنا نہ چھوڑیں، تو انہوں نے بڑے آسانی سے اس کو کہا کہ یہ 5 قدموں پر طے ہوتا ہے۔ 50,000 سال کا راستہ 5 قدموں پر طے ہوتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا ہے کہ 2 جو اس کے منزلیں ہیں وہ عالم خلق میں ہیں، اور جو 3 اس کی منزلیں ہیں وہ عالم امر میں ہیں۔ تو جو 2 عالم خلق میں ہیں یہ بھی 20,000 سال کا سفر ہے۔ اس کے بعد جو اوپر والی 3 منزلیں ہیں وہ 30,000 سال کا سفر ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل کہ اس معاملے میں میرے شیخ حضرت الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کا مقام ان جو منزلوں میں کہاں ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بارے میں ہمیں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ دیکھیں، خود فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ کرامت کب سرزد ہوتی ہے کسی ولی اللہ سے۔ مثال کے طور پر ایک کرامت ہے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ آپ رکھیں اور اس کی تربیت کریں۔ پھر اس کے بعد وہ بہت عرصے بعد آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تو بڑا دبلا پتلا ہے، لیکن حضور غوث پاک ایک مرغی کھا رہے ہیں، اور یہ صحیح کتابوں میں یہ منقول ہے یہ روایت، یہ کرامت حضور غوث پاک کی۔
تو اس نے گلا کیا کہ حضور میں آپ کا بچہ آپ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی، یہ تو اتنا دبلا پتلا ہے اور آپ تو خود مرغی کھا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے اپنا کھانا ختم کیا اور فرمایا کم باذن اللہ، اسی مرغی کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کم باذن اللہ، تو وہ مرغی کی ہڈیاں ایک مرغی کی شکل میں آ گئیں اور وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ یہ اولیاء کرام کو مردوں کو زندہ کرنے کا جو یہ معاملہ ہے، یہ اولیاء کرام کو 5 اولیاء کرام سے ایسا سرزد ہوا ہے امت محمدیہ میں جن نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک کی ایک مصدقہ کرامت ہے جو کہ کتابوں میں بھی درج ہے۔ تو اب یہ بڑا غور سے سنیے گا کہ جس وقت حضور غوث پاک نے اس مرغی کو کہا کہ کم باذن اللہ، تو اگر حضور غوث پاک ان منزلوں میں سے عالم خلق میں ہوتے تو عالم خلق میں کسی بھی مرغی کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عالم خلق جو ہے یہ اسباب کے تابع ہے، یہ اسباب کے تابع ہے۔ تو اسباب کے تابع جہاں پہ ہوگا وہاں پہ کرامت سرزد نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک اس وقت ان 2 منزلوں سے نکل کے ان 3 منزلوں میں داخل ہو چکے تھے، وہ اس وقت عالم امر میں تھے۔ عالم امر جو ہے وہ اسباب کے تابع نہیں ہے۔ تو کوئی ولی اللہ جب کوئی کرامت سرزد ہوتی ہے کسی ولی اللہ سے، تو ولی اللہ عالم خلق سے نکل کے عالم امر میں جا چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک کرامت ہے جیسے حضور قبلہ مرشد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ سے سرزد ہوئی کہ 25 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کو کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، اور یہ اسی شخص نے یہ بات بتائی، ان کے سامنے یہ بات بتائی کہ 25 سال یا 20 سال پہلے آپ آئے تھے اور آپ نے جلال پور جٹا میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، وہ ہم نے تبرکن سنبھال کے رکھ لیا، اور وہ روٹی کا ٹکڑا آج تک اسی طریقے سے تر و تازہ ہے، نہ اس میں کوئی فنگس لگی ہے، نہ وہ سخت ہوا ہے۔ جس طریقے کا تر و تازہ وہ اس وقت تھا 20 یا 25 سال پہلے، آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر اسباب کے اگر اس وقت دیتے وقت الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ عالم خلق میں ہوتے تو وہ روٹی کا ٹکڑا دیتے تو وہ روٹی کا ٹکڑا 2 یا 3 دن بعد وہ سیدھا ہو جاتا، لیکن وہ ان 2 منزلوں میں تھے ہی نہیں، وہ اس وقت ان 3 منزلوں میں تھے، عالم امر کی 3 منزلوں میں سے کسی ایک منزل میں تھے، جس کی وجہ سے آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا دیا اور وہ آج تک وہ سیدھا نہیں ہوا۔ تو یہ ان کی ولایت کا ایک ثبوت ہے کہ دیکھا جائے کہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ روحانی طور پر کہاں پہ تشریف فرمائیں۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ اگر 20 سال پہلے کسی ایک منزل میں تھے، عالم امر کی کسی منزل میں تھے، تو اس وقت وہ کہاں پہ ہیں، یا اس وقت کہاں پہ، یا ان کا عروج کتنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست ایک اصول بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی ولی اللہ کا جتنا ہی عروج ہوتا ہے، یعنی 50,000 سال کا جو سفر ہے اور یہ سیر اللہ ہے، اس میں جتنا اونچائی پر کو جاتا ہے، عروج تک جاتا ہے، پھر جب وہ اس کا نزول ہوتا ہے یا اس کا زوال ہوتا ہے، اور یہ زوال نقص نہیں ہے، یہ بھی ولی کا کمال ہے کہ جب اس کا زوال ہوتا ہے مخلوق کی طرف، تو مخلوق کی طرف اتنا ہی زیادہ زوال ہوتا ہے جتنا کہ اس کا عروج ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو باتیں ہیں اور اس کی جو دین کی تبلیغ ہے وہ امت کو بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے مثال دی کہ سب سے زیادہ عروج حاصل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کی وجہ سے حضور کا جو فرمودات ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں امت میں اس حد تک یعنی بالکل کسی شخص کی کوئی بھی تعلیم نہ ہو، علم نہ ہو، پھر بھی حضور کی باتیں اسے سمجھ آتی ہیں اور اس کے دل پر اثر کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ عروج اس سیر میں حاصل کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ قبلہ الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے
اتنا عروج حاصل کیا ہے، اتنا عروج حاصل کیا ہے اس 50,000 سال کے سفر میں، روحانیت کے سفر میں، کہ جس کی وجہ سے جب ان کا زوال ہوا ہے یا ان کا نزول ہوا ہے، تو اس نزول کے وقت ان کی جو تعلیمات ہیں امت میں وہ بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو، اور بہت زیادہ تعلیمات ان کی پوری دنیا میں کتنے ہی زیادہ شعبہ جات ہیں جن شعبہ جات میں وہ کام کر رہے ہیں، یا ان کی تعلیمات یا ان کے جو دین کی تبلیغ ہے وہ لوگوں میں عام ہوئی ہے۔ اب لوگوں میں بہت سارے لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا اعتراض یہ کرتے ہیں جی کہ دعوت اسلامی والے اپنے پیر و مرشد سے محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے پیر کے جو بال ہیں ان کو وہ منہ مبارک کہتے ہیں، یا اپنے پیر کی جو جوتیاں ہیں ان کو نالین مبارک کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو مبارک کہا جاتا ہے، کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتے، یا نالے مبارک ہیں وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے مبارک کے لیے عام ہے، وہ کسی اور کے لیے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ لوگ، ایسے جو لوگ ہیں، دراصل وہ تصوف کی تے کے نقطے کی جو پہلی خم ہے نا، وہ اس کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ ایک مرشد، ایک پیر کے لیے ہوتا کیا ہے، یہ ہم حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک صلہ آئے گا۔ صلہ سے مراد یہ تھی کہ جو اس کی دو تعبیریں کی گئی ہیں، جو مخلوق کو خالق سے ملانے والا، جوڑنے والا صلہ، یا پھر دوسری یہ تعبیر کی ہے کہ 1000 سال سے جو اولیاء کے درمیان، مشائخ کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک نزع کی کیفیت چلتی جا رہی تھی، اس کو ختم کرنے والا، ان دونوں کو جوڑنے والا وہ صلہ، وہ حضرت مجدد الفسانی خود فرماتے ہیں کہ وہ صلہ میں ہوں۔ یہ دعویٰ اور یہ کلیم کسی اور نے امت میں یہ نہیں کیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری امت میں ایک صلہ آئے گا، تو مجدد الفسانی نے فرمایا کہ وہ صلہ میں ہوں۔ اور یہ 1000 صدی کے مجدد ہیں، پوری 1000 صدی کے مجدد ہیں، وہ 1000 صدی کے مجدد ہیں، ایک صدی کے مجدد نہیں ہیں۔ تو مجدد الفسانی نے اپنے پیر اور مرشد کے بارے میں جو اصول بتائے ہیں وہ خود فرماتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ دیکھیں کہ پیر و مرشد بنانا یا کوئی یہ چیزیں، اگر یہ کوئی بدعت ہوتی یا اگر یہ کوئی غیر ضروری بات ہوتی تو وقت کا مجدد اس معاملے میں اتنی زیادہ تربیت نہ فرماتا۔ تو خود مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں ہوتا ہوں تو میں اپنی پیر و مرشد کو مسجود دیکھتا ہوں۔ یہ بات ختم کرنے والی بات ہے، میں اپنے پیر و مرشد کو مسجود دیکھتا ہوں۔ کس کو؟ کہ حضور سیدنا شاہ نقشبند کو وہ کہتے ہیں کہ میں مسجود دیکھتا ہوں۔ یہ فنا فی شیخ کی ان کی ایک منزل تھی، یعنی وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ تو اللہ عز و جل کو کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا پیر مسجود نظر آتا ہے۔ اگر بات ہوتی یہاں پہ اپنے پیر کو نالین مبارک کہہ سکتے ہیں کہ یا نہیں کہہ سکتے، تو پھر کیا یہ کہنا جائز ہے جو حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے، جن کی شکل کو دیکھتے ہی لوگ غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے، بچپن سے بچے تھے، گھر سے نکلتے تھے، جس کی نظر پڑتی وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ 2 اشعار ہیں، مختلف اشعار ہیں، در مرشدہ خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، در مرشدہ خانہ کعبہ حج ضروری کریے۔ کہ جس نے یہ شعر لکھا ہے اس نے تو مرشد کے در کو خانہ کعبہ کہہ دیا، آپ نالین مبارک پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی دوسرا سنیں حضرت سلطان باہو کا ایک شعر کہ مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ آپ منہ مبارک کو لے کے بیٹھ کے، پیر کے منہ مبارک کو لے کے بیٹھ کے وہاں تو وہ فرماتے ہیں کہ مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑاں حجاں ہو، یعنی مرشد کے دیدار کو حج کہہ گے، ایک حج بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں حج کہہ گے۔ تو آپ تو اس بات پہ
تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ مرشد کے نالین کو جوتیوں کو نالین پاک کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کی بالوں کو موئے مبارک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ مرشد کی کوئی بھی شے ایک مرید کے لیے کیا مقام رکھتی ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست روایت ہے کہ حضور سیدنا مظہر جانے جانا علیہ رحمۃ اللہ رحمت، آپ آخری وقت میں اپنے پیر و مرشد کے جو آخری وقت تھا، اس وقت آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بہت خدمت کی ان کی وفات سے پہلے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ کاش جو ان کے پیر و مرشد وہ اپنے تبرکات مجھے دے کے جائیں، اپنے تبرکات مجھے دے کے جائیں۔ لیکن پیر و مرشد کی بھی تو بڑی گہری نظر تھی، آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے تمام جو تبرکات ہیں وہ میرے ساتھ میری قبر میں جائیں گے۔ اس بات کا اتنا رنج تھا حضرت سیدنا مظہر جانے جانا کو علیہ رحمۃ اللہ کو، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس چارپائی پہ اپنے پیر و مرشد کو غسل مبارک دیا تھا اور ان کو دفنا کے واپس آئے اور پھر اپنے اس شہر سے نکل کے اپنے شہر میں جانے لگے، تو اب زار و قطار رو رہے تھے کہ میرے پاس میرے پیر و مرشد کا کوئی بھی تبرک نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسا کیا کہ جس چارپائی پہ اپنے پیر و مرشد کو غسل فرمایا تھا، اس چارپائی کی بان کو نکال لیا، اس کی رسی کو نکال لیا اور اپنے گلے کے گرد لپیٹ دیا، اور زار و قطار رو رہے تھے۔ اور زار و قطار روتے ہوئے جب اپنے گھر سے نکلے تو ایک عوام کا جمع غفیر تھا راستے میں کھڑا کہ حضور سیدنا مظہر جانے جانا اس شہر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو حضور سیدنا مظہر جانے جانا کی اس پیر کی جہاں پہ غسل دیا، اس کی چارپائی کی رسی کی اتنی برکت تھی کہ آپ اس گلے میں سے نکال کے جس شخص کے گلے میں ڈالتے اس کو ولایت کے مقامات طے کروا دیتے۔ وہ رسی کسی غیر مسلم کے گلے میں ڈالتے تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ یہ تو بات ہے ایک پیر و مرشد کی چارپائی کی رسی کے، اگر اس کا یہ مقام ہے تو ایک پیر و مرشد جس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ وہ عالم خلق سے نکل کر عالم امر کی منزلیں طے کر چکا 20 سال پہلے، اس وقت وہ کہاں پہ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی کمال مطابق پہ اللہ عز و جل نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی کمال خست اور کمینے پن کی وجہ سے بے چوں و بے چگوں عز و جل، بے مثل و بے کیف اللہ عز و جل سے بال برابر بھی نسبت نہیں رکھتا۔ اگر اس کو اللہ عز و جل سے کچھ بھی چاہیے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، عبادات قبول کروانی ہے، کچھ دعائیں مانگنی ہے، جو بھی کچھ کرے گا اپنے پیر کے وسیلے سے جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ کچھ مانگ رہا ہوں اور میرے لیے پیر و مرشد کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے بڑا بد مذہب اور گمراہ کوئی شخص کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تک تمہاری رسائی نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں 50,000 سال کا سفر کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے کہ اپنے گندے وجود اٹھا کے تم اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ تمہیں اس کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے ہی اس تک پہنچو گے۔ تو یہ کچھ اعتراضات تھے جو حضور سیدنا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے بارے میں کیے گئے یا دعوت اسلامی کے بارے میں کیے گئے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، آخر پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر اولیاء سے آپ کو محبت نہیں ہے اور آپ ان پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں یا آپ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور اولیاء کرام کا ایک قول ہے
کہ اولیاء سے محبت وہی شخص کرتا ہے، اولیاء سے محبت وہی شخص کرتا ہے جس پر اللہ کے نور کا چھڑکاؤ ہو۔ تو اگر آپ پہ چھڑکاؤ نہیں ہوا اللہ عز و جل کے نور کا، اور یہ بات فرمائی ہے مولانا روم نے، مثنوی مولانا روم نے، کہ اگر کوئی شخص کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو اس پر اللہ کے نور کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، تبھی جا کے وہ اللہ عز و جل کے اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے، علماء کرام نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یا اللہ تو نے یہ اولیاء کرام کو بھی بڑا ہی ایک منفرد طبقہ بنایا ہے کہ جو تجھے پہچانے گا وہی ان تک جائے گا، جو تجھے پہچانے گا یا اللہ وہی ان کو پہچانے گا اور ان سے فیض حاصل کرے گا، اور جس نے ان کو جان لیا اس نے تجھے پہچان لیا۔ تو اگر آپ کو اولیاء سے محبت نہیں ہے، اگر آپ کسی ولی اللہ پہ تان کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بغض رکھتے ہیں، تو آپ بڑے ہی فیض سے خالی شخص ہیں کہ آپ کو آپ پر اللہ عز و جل کے نور کا چھڑکاؤ بھی نہیں ہوا۔ تو باقی یہ اللہ کی طرف سے اگر ایک عنایت ہے تو میرا خیال ہے کہ بس دعا کریں اللہ سے کہ آپ پہ یہ وقت نہ آئے کہ کسی ولی اللہ کے بغض میں آپ اپنا عقیدہ بھی برباد کر دیں اور اپنے سارے ہی جو محنتیں ہیں زندگی میں آپ نے اہل سنت کے لیے کی ہیں وہ ساری رائے گاہ چلی جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔